बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 जून 2026 और दिन है हफ्ते का। ईरान और ख़लीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है, ये आज की इस वीडियो का मौजू है। और अब ये सवालात उठने लगे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो MOU साइन हुआ है 17 जून को, और उसके फॉलो अप में 60 रोज़ा जो मुद्दत मुकर्रर की गई है किसी हतमी मुआहदे पे पहुंचने के लिए, अगर वो हतमी मुआहदा हो जाता है फ़र्ज़ किया और अमरीकी अफवाज ख़लीजी ममालिक से चली जाती हैं, तो उसके बाद ईरान और ख़लीजी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें सामने आई हैं कशीदगी के हवाले से, ये तफसीलन आज की इस वीडियो में आपके सपुर्द करनी है। चले वक्त ज़ाया किए बग़ैर ख़बरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपके इल्म में है कि परसों GCC कंट्रीज़ का एक इजलास हुआ था बहरीन में, और उसमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है मार्को रूबियो वो भी शरीक हुए थे। तो जब GCC कंट्रीज़ का ये इजलास ख़त्म हुआ तो इन सब ने मिलकर एक मुश्तरका एलामिया जारी किया है। GCC कंट्रीज़ में सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमारात, इसके अलावा बहरीन, ओमान, कतर एंड कुवैत, ये ममालिक शामिल हैं। तो अब ये जो मुश्तरका एलामिया है इसमें ये कहा गया है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल कर रहा है ख़लीजी ममालिक में अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए। तो गोया इन GCC कंट्रीज़ की तरफ से एक वार हुआ है, एक लफ्ज़ी अटैक हुआ है ईरान के ऊपर। तो ईरान ने बिल्कुल बिला तामुल जवाब दिया और 3 अतराफ़ से जवाब आया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुस्तकबिल के कशीदा सूरत हाल की अक्कासी करता है। एक ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने, एक ईरान के डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईरान के सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं विलायती अकबर, वो जो है उन्होंने जो बयान दिया है वो यकीनन बड़ा तशवीशनाक है। अब वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा है कि ये जो GCC कंट्रीज़ की तरफ से एलामिया जारी हुआ है, हम इस इल्ज़ाम को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं और इस किस्म के इल्ज़ामात का जवाब देना ईरान को बखूबी आता है। ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम कौन पैदा कर रहा है ये सब जानते हैं, अब किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता। अब ये तो उनकी तरफ से वज़ारत ख़ारजा, फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, डिप्टी फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया कि ख़लीजी ममालिक को चूँकि मालूम है कि उनके ममालिक में कायम अड्डे ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे हैं, इसलिए वो इन हक़ाइक़ को छुपाने के लिए इस तरह के बेबुनियाद और बेसरोपा इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ईरान इनको मालूम हो चुका है ख़लीजी ममालिक को कि अपने ख़िलाफ़ किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, ये कहा है। और फिर आगे ये भी कहा कि आइंदा किसी भी तरफ से कोई जारहियत होती है तो उसका हम मुँह तोड़ जवाब देने की जो ना सलाहियत रखते हैं। अब ये धमकी दी है एक किस्म की। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा है वो असल धमकी वो है, और असल दुखती रख पे, ख़लीजी ममालिक के दुखती रख पे असल हाथ उन्होंने रखा है। वो ये कहते हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर के जो मुशीर हैं वो ये कहते हैं कि ख़लीजी ममालिक ये याद रखें कि उनकी जो तरक्की है वो सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की वजह से है, और अगर वो इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे तो उनकी तरक्की का अमल रुक सकता है। अब ये जो धमकी है ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की है, और असल बात उन्होंने यही कही है। अब उनका ये मतलब क्या है, देखिए ख़लीजी ममालिक को ये पैगाम दिया है कि आप तेल और गैस, ये है आपका ज़रिया आमदन, ये है आपकी पूरी मईशत की जो बुनियाद है जिससे आप पूरा रियासती ज़मा में कार चलाते हैं, वो तेल और गैस की एक्सपोर्ट पे है। और ज़ाहिर है वो तेल और गैस की एक्सपोर्ट्स किस रास्ते से की जाती है, आबनाए हरमोज़ के रास्ते से की जाती है। जितने भी ये ख़लीजी ममालिक हैं ये सब आबनाए हरमोज़ के ज़रिए अपनी तिजारत करते हैं। तो गोया ईरान के सुप्रीम लीडर के मुशीर ने यह कह दिया कि तुम्हारी तरक्की फिर रुक भी सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि
کہ ہم ابنائے ہرمز کو آپ کے لیے بند بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم آپ کے لیے بند کر لیں گے پھر کرتے رہیں آپ ترقیاں اور چلاتے رہیں اپنی معیشت۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، یقین مانیے۔ یہی وجہ ہے کہ جی سی سی کنٹریز جو ہیں اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں انہوں نے کئی مواقع پہ اپنے ان تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ اگر حتمی معاہدے پہ پہنچ جاتے ہیں اور فرض کیا کوئی امریکی افواج یہاں سے نکل جاتی ہے تو اس کے بعد ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ ایران ابنائے ہرمز کو بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ استعمال نہیں کرے گا؟ یعنی وہ اب ڈرے ہوئے ہیں اپنی، یعنی یہ ان کی کل، اب معذرت کے ساتھ میں نان ڈپلومیٹک جو ہے نا انداز میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کی کل اوقات ہے کہ وہ اپنے ابو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے مت جائیں، اگر آپ یہاں سے جائیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ایران نے اگر ابنائے ہرمز کو بند کر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان کو مستقل طور پہ یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں، یہی اس کا پھر مطلب بنتا ہے۔ اور کیا مطلب بنتا ہے؟ آپ اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کو رکھنا چاہتے ہیں، اپنی پروٹیکشن کے لیے ان کو رکھنا چاہتے ہیں، آپ خود کو اس قابل نہیں بنانا چاہتے۔ خیر، یہ جی سی سی کنٹریز اور خلیجی ممالک کا کہ انہیں ریزرویشنز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مختلف انٹرنیشنل فورمز کو باقاعدہ جو ہے نا ایکسرسائز کیا۔ تو یونائٹڈ نیشنز کا ایک آرگنائزیشن ہے میری ٹائم آرگنائزیشن، اس نے کیا کیا ان کے ریزرویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک نیا جو ایک ڈیزگنیٹڈ روٹ ہے نا ابنائے ہرمز سے گزرنے کا جو ایران نے ڈیزگنیٹ کیا ہے، تو اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ یونائٹڈ نیشن کے میری ٹائم آرگنائزیشن نے انہوں نے عمان کے سرحد کے قریب، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک کوسٹل جو ایک ایران کے کوسٹ کے قریب، عمان کے کوسٹ کے قریب ایک نیا روٹ جو ہے وہ ڈیزگنیٹ کر دیا۔ تو جب ایران کو پتہ چلا، ایران نے فوراً وہاں سے گزرنے والے جہاز روک دیے اور کہا کہ جو روٹ ہم نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ابنائے ہرمز سے گزرنے کا، اسی روٹ سے جہاز گزریں گے، اسی روٹ سے تجارت ہوگی اور کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو یہ اب ان کے سیکیورٹی، ان کے کنسرنز میں، خلیجی ممالک اور جی سی سی کنٹریز کے کنسرن میں ایران کے اس اقدام سے مزید تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی۔ لیکن ان تمام تر خبروں میں اب اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان جو ہے کشیدگی دیکھنے کو مل سکتی ہے، کیونکہ ان کی پوری جو معیشت ہے وہ ایرانی ابنائے ہرمز کے منظور نظر ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بات امپارٹنٹلی کہ یو اے ای اور ایران کے جو وزارت خارجہ ہے، وزیر خارجہ ہے، ان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا ہے اور یو اے ای نے پہلی بار یہ کہا ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ حل ہونے چاہیے۔ یہ یو اے ای نے موقف اپنایا ہے۔ یو اے ای کا یہ کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کو بین الاقوامی قوانین کے تحت کھلنا چاہیے اور جو بین الاقوامی قوانین کا تقاضا ہے انہیں نارمز کے تحت یہاں سے تجارت ہونی چاہیے۔ یو اے ای کا موقف ایران کے حوالے سے بڑا سخت رہا ہے۔ امریکہ کو بار بار وہ یہ کہتا رہا ہے کہ موجودہ ایرانی رجیم کے ساتھ آپ کو مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اس رجیم کا تختہ پلٹنا ہے۔ یعنی یو اے ای کی یہ خواہش تھی کہ ایرانی حکومت کو ہی ختم کر دے اور ایران کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ یو اے ای کا اس قدر سخت موقف رہا، جبکہ دوسری طرف پاکستان یہ کہتا رہا کہ ہم ڈپلومیٹکلی جو ہے نا سفارتی ذریعے سے اس مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یو اے ای نے پاکستان سے اپنے $3 ارب بھی مانگ لیے کہ آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ رجیم برقرار رہے اور مذاکرات کے ذریعے آپ یہ مسئلہ کیوں حل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس قدر سخت سٹانس تھا، لیکن ایرانی قیادت کے سخت موقف کے بعد یو اے ای پگھلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حالات کا انہوں نے ادراک کر لیا ہے، کیونکہ یہ حالیہ جو جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس درمیان سب سے زیادہ اٹیک اگر ایران نے کیے ہیں تو وہ یو اے ای پہ کیے ہیں، اور اب یو اے ای پھر اس لائن پہ آ گیا کہ مذاکرات کے ذریعے ہی یہ تمام تر مسائل کا حل جو ہے وہ ڈھونڈا جائے۔ تو یہ ایک مستقبل کی جو ہے نا نقشہ بندی میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب جب یہ معاہدہ فائنل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے۔
डेफिनेटلی کشیدگی عروج پہ ہوگی اور یہ جو نا منظور نظر رہیں گے، ایران کے منظور نظر، ایران کے دست نگر رہیں گے، ایران کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے تو بھائی ان کا سروائیول ہوگا۔ اس لیے یہ اس بات کے اوپر جو ہے نا اب جی سی سی کنٹریز نے اعلامیہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز کے حوالے سے کوئی حتمی جو معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں جی سی سی کنٹریز کو بھی شامل کیا جائے کہ ان کو بھی جو ہے نا یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی اور بالکل فریلی ہوگی، وداؤٹ اینی ٹول ٹیکس ہوگی۔ تو یہ ایک صورتحال تھی۔ بہرحال بہت شکریہ۔